الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درس تفسیر قرآن کریم. آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے. گزشتہ آیت کی مانند اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کا اظہار فرمایا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے دن اور رات کی مثال دی ہے کہ وہ دن اور رات میں غور و فکر کریں تاکہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. وہ ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا. لمن اراد ان یذکر. یہ اس کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے، او اراد شکورا یا شکر کا ارادہ رکھتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان اور اہل علم گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کائنات کے عجائب کو سمجھنے کے لیے، جنہوں نے رات اور دن کی حکمتوں کو جاننے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان علمی تحقیقات کرنے کے باوجود اور اس کام میں اپنی زندگی صرف کرنے کے باوجود وہ توحید شناس نہ بن سکے، وہ معرفت پروردگار حاصل نہ کر سکے. تو یہاں پر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے سائنسدان تھے، بڑے بڑے محققین تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں رات اور دن کے اسرار و رموز کو جاننے میں، وہ خدا شناس کیوں نہ بن سکے؟ وہ ان چیزوں سے، وہ شب و روز سے درس عبرت حاصل کیوں نہ کر سکے؟ وہ اس سے درس توحید کیوں نہ حاصل کر سکے؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دے دیا ہے. فرمایا وہ ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا. رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اس میں بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. دن کو اس ذات نے انسان کے کام کاج کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اپنے رزق و روزی کا اہتمام کر سکے، اور رات کو اس نے انسان کے لیے آرام و سکون کے لیے بنایا ہے. اگر دن ہوتا اور رات نہ ہوتی تو اس سے کتنا بڑا نظام کائنات میں خلل واقع ہو سکتا تھا کہ بہت ساری چیزیں اس سورج کی تمازت اور گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے صفحہ ہستی سے مٹ جاتی. اور اسی طرح اگر فقط رات ہوتی اور دن نہ ہوتا تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو منجمد ہو جاتی، یہ کائنات منجمد ہو جاتی، اور شاید انسان کے لیے یہ کائنات رہنے کے لیے، یہ زمین رہنے کے لیے سازگار نہ ہوتی. بہرحال اس میں حکمتیں ہیں، جو بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات میں بیان فرمائی ہیں. لیکن یہاں پر کہ ہر کوئی ان سے درس عبرت حاصل نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ کس کے لیے باعث عبرت ہے؟ لمن اراد ان یذکر. یہ اس کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے، وہی درس عبرت حاصل کر سکتا ہے جو خالق کائنات کی معرفت کے حصول کا ارادہ رکھتا ہو. یہ ایسی ہی ہے کہ ایک آئینہ ساز جو آئینہ بناتا ہے اور اپنی دکان میں آئینے سجا کر بیچتا ہے، تو جب وہ آئینہ بنا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ آئینے کو اس زاویہ نگاہ سے وہ اس آئینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس زاویہ نگاہ سے خریدار اس آئینے کو دیکھتا ہے؟ نہیں. بنانے والا اس آئینے کو بناتا ہے بیچنے کے لیے، لیکن خریدار اس آئینے کو خریدتا ہے اس میں اپنے عیوب کو دیکھنے کے لیے،
اس میں اپنے آپ کو اس کے ذریعے اپنے آپ کو مرتب کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ ممکن ہے کہ سارا دن ایک آئینہ ساز آئینے کے سامنے بیٹھا رہے لیکن اپنے ظاہری طور پر جو عیوب ہیں ان کی جانب وہ متوجہ نہ ہو سکے. لیکن ایک شخص کہ جو آئینہ اس ارادے سے دیکھے کہ وہ اپنی ظاہری کی حالت کو مرتب کر سکے تو وہ پہلی نگاہ میں ہی اپنے ظاہری عیوب کی جانب متوجہ ہو جائے گا. وہ سائنسدان اور وہ اہل علم جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی اس کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے، لیکن ان کا ارادہ معرفت توحید نہیں تھا، ان کا ارادہ خدا شناسی نہیں تھی. اگر ان کا ارادہ اور ان کا عزم خدا شناسی ہوتی تو یقیناً یہ وہ عجائبات کائنات ہیں کہ جو اس کو معرفت توحید سے روشناس کراتے. دیکھیں، ارادہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو انسان کی ترقی اور انسان کے کمال کی جانب بڑھنے کے لیے پہلا زینہ ہوتا ہے. وہ انسان کہ جو ارادے سے عاری ہوتا ہے اور بغیر ارادے کے قدم اٹھاتا ہے وہ کبھی اپنی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح اس آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وَأَرَادَ شُكُورًا، یہ کائنات اس کے لیے باعث عبرت ہے کہ جو اپنے منعم حقیقی کی تلاش میں ہے تاکہ وہ اس کی نعمات کا شکر ادا کر سکے، اور جب تک وہ اس کی معرفت حاصل نہ کر لے اس وقت تک وہ حقیقی معنوں میں اس کا شکر گزار نہیں بن سکتا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.